السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو قسط ہے اس میں کچھ نئے راز کھلیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط پسند آئے گی۔ تو سب سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کہتے ہیں کہ سونے کا پنجرہ بھی اگر بند ہو تو وہ پرندے کے لیے قید خانہ ہی رہتا ہے۔ سکندر ہاؤس کی وہ عالی شان عمارت جس کے فانوس رات کو بھی دن کا گھما دیتے تھے، میرب کے لیے دنیا کا سب سے تاریک اور خوفناک قید خانہ بن چکی تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی بارش کے پانی سے شرابور میرب نے جب زاویار کی شرط سنی تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ قیدی؟ یہ لفظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، لیکن اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ اسی لمحے زاویار کے سیکرٹری سمیر نے فون پر ہسپتال سے دادی کے ICU میں داخل ہونے اور علاج شروع ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ زاویار نے میرب کی ٹھوڑی سے اپنی انگلیاں ہٹائیں اور ایک مغرور مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے لاؤنج کی بوڑھی ملازمہ ماسی سکینہ کو اشارہ کیا۔ زاویار سرد اور کرخت آواز میں، سکینہ بی بی، اسے اوپر والے ویسٹ ونگ کے آخری کمرے میں لے جاؤ، اور یاد رہے کل صبح سے یہ لڑکی اس گھر کے کسی ملازم یا باہر کے انسان سے بات نہیں کرے گی۔ اس کے پاس کوئی فون نہیں ہوگا، اور جب تک میں نہ چاہوں یہ اس عمارت کی دہلیز سے قدم باہر نہیں رکھے گی۔ میرب فرش سے کھڑی ہوتے ہوئے کانپتے ہوئے لیکن نفرت سے بھری آواز میں، مسٹر زاویار سکندر، آپ نے مجھے یہاں قید تو کر لیا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ صرف میرے جسم کو اس چار دیواری میں بند رکھ سکتے ہیں۔ میری روح اور میری نفرت ہمیشہ آپ کے خلاف بغاوت کرے گی۔ میں آپ کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گی۔ زاویار ایک گہرا کش لے کر ہنستے ہوئے، وہ تو وقت بتائے گا میرم شہزاد کہ کون جھکتا ہے اور کون ٹوٹتا ہے۔ ابھی کے لیے اپنے اس گیلے وجود کو یہاں سے ہٹاؤ، اور مجھے اپنے ماربل کے فرش پر گندگی پسند نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سٹی ہاسپٹل کے کوریڈور میں اشال ICU کے شیشے سے لگی دادی کو دیکھ رہی تھی، جنہیں اب آکسیجن لگی ہوئی تھی اور ان کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ ارحم ہسپتال کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا اور بار بار میرب کا فون ملا رہا تھا، لیکن میرب کا فون بند جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میرب سکندر ہاؤس گئی ہے، اور اس کا دل کسی بہت بڑی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اتنے میں ایان سکندر ہسپتال کے گیٹ سے اندر داخل ہوتا ہے۔ ارحم اسے دیکھتے ہی غصے سے اس کی طرف لپکتا ہے، لیکن اس بار ایان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک گہری شرمندگی اور دکھ تھا۔ ارحم ایان کا راستہ روکتے ہوئے اونچی آواز میں، کہاں ہے میرب؟ تمہارا وہ جلاد بھائی اسے کہاں لے گیا ہے؟ ایان، اگر میرب کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گا۔ ایان افسوس سے سر جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں، ارحم، پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ بڑے بھائی نے ہسپتال کے اخراجات اور دادی کے علاج کے بدلے میرب سے ایک آفیشل کانٹریکٹ سائن کروایا ہے، جس کے تحت وہ اپنی مرضی سے ہمارے گھر آئی ہے۔ بڑے بھائی نے اسے اپنے پاس قید کر لیا ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی ارحم، لیکن جب بڑے بھائی پر جنون سوار ہو جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتے۔ لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، میں میرب کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اندر رہ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ سکندر ہاؤس کے ٹاپ فلور کا وہ آخری کمرہ جو بڑا اور پرتعیش تھا، لیکن میرب کے لیے وہ کسی قبرستان کے مانند تھا۔ اس نے ملازمہ کے دیے خشک کپڑے پہنے اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر اب بھی تیز بارش ہو رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس کے دل کے اندر آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ اپنی دادی اور اشال کے لیے پریشان تھی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس قید میں رہ کر روئے گی نہیں، بلکہ زاویہ سکندر کو یہ دکھائے گی کہ مڈل کلاس لڑکیوں کا حوصلہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ کھلا اور ماسی سکینہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ میرب نے ناشتے کو دیکھا اور پھر سکینہ بی بی کے چہرے کو، جس پر ہمدردی کے تاثرات تھے۔ میرب آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں، ماسی پلیز مجھے بس اتنا بتا دیں کہ میری دادی ٹھیک ہے۔
کیا میری بہن ایشال ہسپتال میں محفوظ ہے؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بس اتنی خبر دے دیں۔ ماسی سکینہ ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر، بیٹا مجھے چھوٹے صاحب ایان نے بتایا ہے کہ تمہاری دادی کی حالت اب بہتر ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن تم اپنی فکر کرو، بڑے صاحب زاویار بہت سخت آدمی ہیں، ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا ورنہ وہ۔ زاویار اچانک دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے گرجدار آواز میں، ورنہ کیا سکینہ بی بی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس سے کوئی بات نہیں ہوگی، باہر نکلو یہاں سے۔ ماسی سکینہ ڈر کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ زاویہ سفید شارپ سوٹ پہنے، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ میرب اپنی جگہ پر بالکل سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف شدید نفرت تھی۔ زاویہ ناشتے کی ٹرے کی طرف دیکھتے ہوئے طنزاً، تو مس میرب شہزاد، رات کی بدتمیزی کے بعد صبح کا ناشتہ حلق سے اتر رہا ہے یا نہیں؟ میں دیکھنے آیا تھا کہ میری نئی قیدی کا پہلا دن کیسا گزر رہا ہے۔ میرب زاویہ کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، زاویہ سکندر، تم نے مجھے یہاں اس لیے رکھا ہے نا تاکہ تم میرا تماشا بنا سکو، لیکن یاد رکھنا تمہاری یہ دولت اور یہ عالیشان گھر مجھے کبھی مرعوب نہیں کر سکتا۔ تم ایک بزدل انسان ہو جو ایک غریب لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر خود کو طاقتور سمجھ رہا ہے۔ زاویہ غصے سے میرب کا بازو دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب لاتا ہے۔ بزدل؟ تم نے مجھے پھر چیلنج کیا میرب، میں نے تمہاری دادی کو زندگی دی ہے اور میں ایک سیکنڈ میں وہ زندگی واپس بھی لے سکتا ہوں۔ تم یہاں میری مرضی سے سانس لے رہی ہو، آج سے تمہارا کام اس گھر کی لائبریری کی تمام پرانی کتابوں اور فائلوں کو ترتیب دینا ہے۔ اگر شام تک کام مکمل نہیں ہوا تو یاد رکھنا ہسپتال کا آکسیجن ماسک دوبارہ بند ہو سکتا ہے۔ زاویہ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتا ہے اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیتا ہے۔ میرب اپنے بازو کو دیکھتی ہے جہاں زاویہ کی انگلیوں کے سرخ نشان پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دن بھر فائلوں کو ترتیب دیتی رہی، لیکن شام کے وقت جب وہ ایک پرانی الماری کے آخری دراز کھولتی ہے تو اس کے ہاتھ ایک پرانی ڈائری اور کچھ خاندانی دستاویزات لگتی ہیں۔ میرب نے جب وہ دستاویزات کھولی اور ان پر لکھا نام پڑھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کاغذات پر میرب کے مرحوم والد شہزاد شاہ اور زاویہ کے والد سکندر اعظم کے دستخط تھے، اور وہ کوئی عام بزنس ڈیل نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سچ تھا جو سکندر گروپ کی بنیادوں کو ہلا سکتا تھا۔ میرب کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے خاندان کی غربت اور زاویہ کے والد کا ماضی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میرب کاغذات کو اپنے دوپٹے میں چھپاتے ہوئے اپنے آپ سے، تو یہ بات ہے زاویہ سکندر، تم مجھے اپنے قیدی سمجھ رہے ہو، لیکن اب میرے ہاتھ وہ چابی لگ گئی ہے جو تمہارے اس پورے غرور کی سلطنت کو خاک میں ملا دے گی۔ اب کھیل میں بدلوں گی۔ میرب کے ہاتھ سکندر خاندان کا کون سا بڑا راز لگ چکا تھا؟ کیا میرب اس راز کا استعمال کر کے زاویہ کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گی؟ کیا ہوگا جب زاویہ کو پتہ چلے گا کہ میرب اب صرف ایک قیدی نہیں بلکہ اس کی بربادی کا سامان بن چکی ہے؟ جاری ہے۔